سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والفمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد میں کہاں قابل کہ تیرے در پہ آؤں مصطفیٰ میں کہاں قابل کہ تیرے در پہ آؤں مصطفیٰ میں گناہ کا ڈھیر اور تو نور عالم مصطفیٰ نعت حمد یہ بہت اہم اور دعوت و تبلیغ میں بہت ہی اہم ذریعہ ہے. پوری دعوت کا مفہوم جو ہے محبت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہیں، تقریر ہیں، واعظ ہیں، نثر ہے. اسی طرح ایک بہت ہی اہم ذریعہ جو ہے وہ نعت خوانی ہے. ثنا، حمد. بڑے بڑے ہمارے بزرگ جو ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے اشعار کے ساتھ لوگوں کے سینوں کو گرم کیا، اور یہ نعت خوانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھنے کا بہت ہی خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے. وہ ہے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. مقصد یہی انسان کا محبت جو ہے دوستو، یہ مین مفہوم اور مضمون ہے ہمارے دین کا. سارا کام جو بنتا ہے محبت ہی سے بنتا ہے. محبت جو ہے جب انسان میں پیدا ہو جائے تو اس محبت کا نتیجہ جو ہے وہ ہے عمل اور اتباع. یہ نتیجہ ہے محبت کا. لیکن انعام بھی اس کا بہت بڑا ہے، اسی لیے محبت کا انعام بہت بڑا ہے. صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے، ایک شخص آیا، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور آ کے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو سارے صحابی جو تھے، اس انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، تعجب سے دیکھنے لگے اس انسان کو کہ بہت بڑا سوال کیا اس نے کہ قیامت کب آئے گی، اور ساتھ ہی اپنے سوال کے جواب کا منتظر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
کہ ہم تو ہے ہی لیکن تو نے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص دیہاتی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، تیاری تو میں نے کیا کرنی تھی، اتنا کوئی میرے پاس عمل کا سرمایہ نہیں ہے، نہ ڈھیر ہے نمازوں کے نہ عبادات کے، یہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جواب سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن پھر روز قیامت میں ہر وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے کہ اسلام لانے کی خوشی کے بعد اس بات سے زیادہ ہمیں خوشی پھر نہیں ہوئی کہ یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لیں، محبت جس کا مفہوم میں نے بتایا، جب محبت کا لفظ آتا ہے تو اس محبت کا اثر تو ہوگا نا کوئی۔ اس محبت کی بات ہے کہ جس کا نتیجہ کیا ہو، عمل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، تو جب ہماری زندگی سے اتباع نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نکل جائے اور احکام پہ عمل کرنا کمزور ہو جائے، تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ ایک اور دھوکہ ہوتا ہے نفس کا بہت بڑا، اس کو یقین دلاتا ہے تجھے محبت ہے تو عاشق ہے۔ بعض دفعہ تو یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ سمجھیں مفہوم حدیث کا کہ محبت کیا ہے، جس سے عمل اور اتباع نصیب ہو، یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ اور جس میں یہ عمل اور نتیجہ نہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر محبت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے آج یہ بہت کمزوری ہے ہمارے لوگوں میں کہ الٹی سیدھے چیزوں سے سہارا لے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت کو سمجھیں دوست، مرنا ہے ہم نے۔ اس محبت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کون سی محبت کہ جس میں اتباع نہ ہو، آپ نبی قسم کی فرما برداری نہ ہو، آپ کے احکام پر عمل نہ ہو، چاہے کتنے آنسو نکلنے دل روئے، لیکن سٹینڈرڈ یہی بتایا ہے اللہ کے نبی نے محبت کا کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس سے بھی آپ محبت کا دعویٰ کریں، کسی سے آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، کہہ دیں گے آپ، لیکن وہ محبت آپ کا کہنا آپ کے اس دعوے کی دلیل مانگے گی کہ کیا دلیل ہے اس کے پاس یہ محبت کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے آدمی کو۔ کہنا تو بہت بڑی چیز ہے کہ دلیل کیا ہے اس کی محبت کی، کیا قربانی ہے اس کے لیے، کیا چیز ہے، کس قدر وہ اس کے ساتھ مطلب ہے اس کے لیے قربانی کرتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی۔ خالی دعوے تو ہر آدمی کر دیتے ہیں، یہ تو بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو یہ انتہا درجے کے جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تبلیغ کے لحاظ سے کہ ہم اس کو اجاگر کریں، اور مشائخ کرام، علماء کرام ہر طریقے سے اسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان کے اندر محبت پیدا ہو، اور محبت رنگ لاتی ہے، یاد رکھیں، محبت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، وہی نہیں سکتا کہ جب محبت ہو تو آدمی اس کی بات نہ مانے، اس کے کہنا نہ مانے، تصور پیدا نہیں ہوتا، تصور میں نہیں آ سکتی بات، تصور میں نہیں آ سکتی کہ آپ کہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اب وہ آپ سے کہے کہ یار یہ میرا کام کر دو، یہ کام تو نہیں ہوتا، بس وہ کہے جناب مجھے کچھ سخت ضرورت ہے، آپ کے پاس اس وقت 10,000 پاؤنڈ ہے، مجھے 2,000 پاؤنڈ دے دیں، بہت سخت یار محبت تو بہت کرتا ہوں یار، بس کیا بتاؤں آپ سے، جہاں آپ کا خون وہاں میرا پسینہ، یار یہ 2,000 ذرا مشکل ہے میرے لیے دینا، یہ تو محبتیں بہت ہیں۔ اسی درجے پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکہ کھا رہے ہیں، یار آپ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، ہم تو آپ کے عاشق ہیں، ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، جو کچھ ہو جائے گا، تو ادھر سے جواب ہوتا ہے کہ میری سنت پہ تو عمل کر لے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے جناب، گھر والوں سے لڑائی ہوتی ہے جناب، ادھر سے یہ ہو جاتا ہے، بڑے معاملات جو ہوتے ہیں، کس قدر بڑا دھوکہ ہے۔ سمجھ جاؤ
سمجھ جاؤ کہ کمی ہے ہماری محبت میں، اور اس کے لیے رستوں کو اختیار کرو، راستہ اختیار کرو کہ بھائی یہ جو ہے کمی ہے میرے میں، محبت نہیں ہے تو میں اتباع نہیں کروں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا فرمانا ہو، آپ کا فرمانا ہو اور میرا انکار ہو۔ یہ کوئی تصور کرتا ہے انسان؟ سوچ سکتا ہے یہ بات؟ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس سے آپ کا محبوب آپ کو کسی چیز سے منع کرتا ہے اور آپ سے رکتے نہیں۔ تو ہم مجازی عشق اور افسانوں کی داستان پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ ساری فلمیں جو چل رہی ہیں اور جتنے ریکارڈ چل رہے ہیں، گانے بجانے، یہ ساری مجازی عشق کے ہیں۔ کتنے بڑے دعوے کرتا ہے عاشق اپنے محبوب کے لیے اور محبوب اپنے عاشق کے لیے۔ ساری زندگی تو اب یہی کام کر رہا ہے، پوری زمانے کے اندر چل رہی ہیں سب چیزیں۔ اسی سے ہم سبق سیکھ لیں۔ ایک مجازی عشق کی کتنی داستان ہے، سبحان اللہ۔ جن حضرات نے حقیقی عشق کر لیا ہوگا ان کی کتنی بڑی داستان ہوگی، ان کی داستان کو ختم ہونے والی ہوگی۔ یہ تو یہاں ہے، وہ تو تحریر ہو چکی ہے آسمانوں کے اوپر ان کی داستان ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں کرتے؟ اس کی وجہ سمجھ گے نا کیا ہے؟ کمی ہے کس چیز کی؟ محبت کی۔ بس اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اس میں ایک بڑا اچھا ذریعہ جو ہے نعت خوانی کا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح نثر سے باتیں بنتی ہیں، نظم میں تو یہ کمال ہے، اس میں مثنوی ہے، آپ پڑھیں ایک شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ 10-15 صفحات کی بات کو بند کر دیتا ہے اگر سمجھ آ جائے، اور اس کا جو شعر کا جو میسج ہے وہ دل پہ ایسا جا کے لگتا ہے کہ آدمی بس بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاثیر رکھی نظم، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اشعار گوئی ہے، اس کے ذریعے نعت پڑھنا۔ باہر گئے رسالت میں اس کا کیا مقام تھا؟ آپ سوچیں ذرا، اس کا کچھ مقام تھا اس نعت پڑھنے کا، اس شعر کا، یا آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرنے کا؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنیں۔ فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے اسلام کا۔ آپ نبی قسم جس شہر سے گئے تھے اس شہر میں واپس آ رہے تھے، جانا آپ کا کیسا تھا اور آنا آپ کا کیسا تھا؟ فاتح بن کے شہر کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ایک پوری جماعت صحابہ کی ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے نکالا تھا مجرم بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیسی بات ہے دوستو، اف اور درگزر کی ایسی کہانی ہے، ایسی داستان ہے کہ تاریخ کے آپ صفحے اٹھا کے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملے گی۔ الحمدللہ، جس طرح کہ اف اور درگزر کی مثال اس روز قائم ہوئی پوری دنیا کے اندر اور انسانیت کے لیے ایک مثال بنے۔ ادھر آپ بہت خراب، آپ تشریف لا رہے ہیں، حرم شریف گئے، لمبی بات مختصر کرتا ہوں، اور جانے کے بعد سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اب مجرموں کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ ہم مجرم تھوڑی یعنی انتہا درجے کی سختیاں، کیا ایسی چیز اور تکلیف تھی جو آپ کو نہیں پہنچائے گی، آپ کے صحابہ کرام کو نہیں پہنچائے گی، آپ کے ماننے والوں کو نہیں پہنچائے گی؟ کون سی سزا تھی جو خود آپ کو نہیں ملی؟ بتائیں، پتھر کھائے، اوجڑیاں آئیں، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، دھکے لگے، کیسے کیسے، اور اسی حالت میں کس طریقے سے اتنا لمبا سفر کیا، گھروں کو چھوڑا، وہ لوگ سامنے موجود۔ انسان کی تقاضا کیا ہے؟ ہمارے انسان کے اندر تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انگلی بھی مار دے تو عرصے تک اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس انگلی کا بدلہ میں نے لینا ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس نے یہ بات کیسے کی؟ انتظار کرتے کرتے آخر کسی نہ ہیرا پھیری سے اس آدمی سے اس نے بات کر ہی دینی ہوتی ہے کہ میں بدلہ لے لوں۔ اس کو ضرورت کیسی ہوتی ہے یہ بات کرنے کی؟ ادھر دیکھیں آپ، شان کیا اسلام کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے اف اور درگزر کا۔ آپ نبی اکرم تشریف لائے، مجمع سارا کھڑا، مجرم سارے کھڑے، سب تھر تھر کانپ رہے، گردنیں جھکی ہوئی، آپ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارے شہر میں تمہیں واپس آیا، دوبارہ آیا، میرے ہی شہر ہے، جاؤ میں تم سب کو معاف کیا۔ سوچ نہیں سکتا تھا، جاؤ میں تم سب کو معاف کیا، اور جو حرم میں آیا اس کو معاف، جو ابو سفیان سب سے بڑے دشمن تھے اس کے گھر میں گیا اس کو پناہ، جو ہتھیار پھینک دے اس کو پناہ، سبحان اللہ، جو امان مانگے اس کو پناہ، بوڑھا بچہ جوان جتنے بھی سب کو معاف کیا۔ اتنا بڑا افضل کی مثال مل ہی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں مل سکتی۔ یہ ہے ہمارا اسلام دوستو،
ہم کہتے تو ہیں اسلام، لیکن اسلام کو پیش تو کریں نا کس طریقے سے. تو اس میں اب یہ چند حضرات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں احکامات بڑے سخت تھے، بہت سخت احکامات تھے، تو حد جاری ہو گئی تھی ان پر. ان میں سے ایک شخص تھا کعب بن زہیر، بہت ہی تھرڈ کلاس آدمی تھا، شاعر تھا، حج کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بکواس کرتا تھا شعروں کے اندر، بے انتہا غلاظت تھی اس کی شعروں میں. اس کے لیے بڑا سخت حکم تھا، بہت سخت حکم. 4-5 اشخاص تھے، وہ تو بھاگ گئے سارے، ایک آدھ پکڑا گیا، یہ بھاگ گیا، بھاگ کے طائف چلا گیا. اسی کا کوئی بھائی رشتہ دار تھا، غلام تھا، اس نے کہا بات سن، تو وقت ضائع کر رہا ہے، بچ نہیں سکے گا، تو پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے تو چھپتا پھر آخر تو پکڑا جائے گا، تیرا حال خراب ہو. چپ کر گیا. میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں نے دیکھ لیا ان کو، قریب سے دیکھا ہے، یہ عجیب شخصیت ہے، دنیا ایسا شخص پیدا نہیں کر سکتی. غلام لکھ رہے ہیں، چپکے سے آ جا، واپس آ جا، بہت بڑا جرم ہے تیرا، کیونکہ تم ایک چند لوگوں نے انتخاب کیا اس کام کے لیے. لیکن میرا حسن ظن یہ کہتا ہے ان کی رحمت کے صدقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو آ جائے تو آگے معافی نہیں مانگ لے تو تو خالی نہیں جائے گا. وہ نہیں آیا، اسے سمجھ میں آ گیا کیسے ہو سکتا ہے. آخر اس نے کہا مرنا تو ہے، چلو چلتا ہوں، دیکھی جائے گی، آخری راہ کر ہی لیتا ہوں. کعب اوڑا اس نے کمبل شمبل منہ پورا لپیٹ لیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چہرہ بہرا اس کا. آ گیا بار گیا رسالت کے اندر حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کعب بہت بڑا مجرم ہے اور سب لوگ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ وہ کعب آپ کے حضور پیش ہو جائے اور آ کے کہہ کہ معاف کر دو، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ادھر جواب نبی کے فرماتے ہیں کعب جب تو آ ہی گیا سبحان اللہ، کعب جب تو آ ہی گیا تو جا تجھے میں نے معاف کیا. سبحان اللہ. کعب نے اپنا نقاب اتارا اور کھڑا ہو کے ہاتھ باندھا، کہنے بندہ نواز، میں قربان، میرا خاندان آپ پہ قربان. اب میری ایک عرض ہے آپ سے. نبی فرماتے ہیں کہ کیا؟ کہتے آپ جانتے ہیں بہت گندا شاعر تھا، بہت گستاخی میں نے کی، گندی زبان تھی، غلیظ زبان تھی. آپ نے معاف کیا، اس زبان پہ نور اتر آیا ہے، آپ کی محبت کے سمندر میرے سینے میں ابلنے شروع ہو گئے. خدا کے واسطے وہ اجازت دیں، میں آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. بارہ کے ساتھ دیں، کیا وقت تھا اس وقت؟ تو نبی اس کے چہرے کو دیکھ کہنے اچھا پڑھنا چاہتا، ٹھہر ذرا، پھر ابھی نہ شروع کر. اشارہ کیا کہ ممبر بچھایا جائے، ہجوم جمع کیا جائے. ممبر بچھایا گیا، ہجوم جمع کیا گیا. سبحان اللہ. آپ تشریف فرما ہوا تو صاحب اب پر میری تعریف تو کر، دیکھ سنتا ہوں. اللہ اکبر. کعب بن زہر جو مجرم تھا اب کیا ہو گیا؟ حضرت کعب بن زہر بن چکا تھا. اور اس کے زبان سے جب تعریف نکلی، بہت بڑی نعت ہے الحمدللہ. پہلے ہی شعر عظیم کریم شعر ہے جو اس نے پڑھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ شعر کو آپ ترمیم بھی کرتے چلے گئے، اپنی شان کے مطابق وہ پڑھتا گیا مستی کے اندر. اور پورا مجمع جو تھا، فتح مکہ کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ ہے شعر. اس سے کیا ہوا کہ ہجوم لبریز ہو گیا عشق اور محبت کے ساتھ، اشعار کے ساتھ. تو یہ اشعار جو ہیں بڑی قیمتی چیز ہیں، اللہ کسی کو لکھنے کی توفیق دے دے بہت اچھا، لیکن سننے کے اندر بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے انسان کی محبت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. سنیں پھر کچھ اشعار، اور مزہ جب آتا ہے اشعار کا مقصد یہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی اہل دل سمجھتے ہیں، طائب ہو اور اہل دل بھی ہو الحمدللہ، کوئی نعت کہے گا، اشعار پڑھے گا، اس کا مقصد ایک ہوگا کہ یا اللہ میرے سینے میں بھی محبت کی چنگاری کو بلند کر دے اور سننے والوں کے سینے کو بھی لبریز کر دے محبت کے ساتھ. یہ تبلیغ ہے اور مقصد کچھ نہیں ہوتا، واہ واہ نہیں ہے، کوئی یہ چندے ہندے نہیں صاحب. وہاں تو یہ ہے کہ محبت میری بھی بڑھے، اس کی بھی بڑھے، اور حضوری قائم ہو جائے اس پڑھنے کی. تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب شاعر کی تخیل کو ٹچ کیا جائے. یاد رکھیں بعض شعر ہم اپنی تخیل سے پسندی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب اس مفہوم تک پہنچا جائے کہ جو داستان اس کی ہے، اس کے دل کے اندر ہے، اس کے احساسات جذبات کو ٹچ کر جائیں جب آپ، تو تب پھر آپ کو لطف آئے گا واقعی یہ تو عجیب انداز سے بات کر رہے ہیں عشق اور محبت کی.
تو سنیں پھر، میں کہاں قابل کے تیرے در پہ آؤں مصطفیٰ، میں کہاں قابل کے تیرے در پہ آؤں مصطفیٰ، میں گناہ کا ڈھیر اور تو نور عالم مصطفیٰ۔ اب شاعر کی یہاں ایک عجیب تخیل دیا اس نے کہا ہے کہ آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ کس مسلمان کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی زیارت کرے، مدینے کا سفر کرے، ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچے، لیکن شاعر کہتا ہے اپنے اشارہ کر کے، میں گناہ کا ڈھیر تو نور عالم مصطفیٰ۔ اب یہاں ہے کہ آپ کی رسائی میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی میرے نفس کی ہے۔ انتہا عاجزی تواضع سے اپنی درخواست پیش کر رہا ہے حضور کی طرف، بھائی وجہ یہ ہے کہ بے انتہا خواہشات کے باوجود بھی میں نہیں پہنچ سکتا، تیرے تک میری رسائی نہیں ہے، تو اس میں قصور میرا ہے، اور قصور کس چیز کا ہے؟ میرے گناہوں کا ہے، میرے نفس کا ہے۔ اس نے مجھے اتنا غلیظ کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کبھی نور اور اندھیرا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں کہاں قابل کے تیرے در پہ آؤں مصطفیٰ، میں گناہ کا ڈھیر اور تو نور عالم مصطفیٰ۔ آگے کہتا ہے شاعر، بن پڑی ہے حال میرے پہ کرو اپنا کرم، بن پڑی ہے حال میرے پر کرو اپنا کرم، موت ہے نزدیک تو ہے دور مجھ سے مصطفیٰ۔ حال دل کو بیان کرتا ہے کہ حال تو میرا یہ ہے کہ بے انتہا مصیبتوں میں میں گھر چکا ہوں۔ مصیبت تو ایک ہی ہے کہ تیری وجہ، تیری محبت، محبوب ہے نا سر، تڑپ رہا ہوں تیرے عشق کے اندر، رو رہا ہوں رات دن، لیکن اب یہ حال میرا ہو گیا کہ موت ہے نزدیک، کہ اب موت بھی مجھے بڑی قریب سے نظر آنے لگی ہے۔ اور اے محبوب، میں تو مرنے والا ہوں، لیکن کیسی عجیب موت ہے کہ میں مر بھی رہا ہوں تو پھر بھی میرے قریب نہ ہو۔ عاشق کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ جو اس نے دوری کی بات کی حقیقت میں، یہ جسمانی دوری نہیں کہی، عاشق کے لیے جسم والی دوری نہیں ہوتی بلکہ دل کی دوری کو بات کرتا ہے ہمیشہ اپنے محبوب کی۔ تو وہ عاشق کہتا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے کہ یہ جو دوری ہے حقیقت میں، یہ روحانی دوری کا ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا، کہ موت مر بھی رہا ہوں لیکن روحانی طور پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں تیرے قریب نہیں ہوں۔ وجہ یہی ہے، یہ میرے گناہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، جنہیں اپنی حیثیت کو پیش کر رہا ہے حضور کے دربار کے اندر۔ پھر فرماتا ہے، اتنا تو ہو لائے خوشبو سب ہے طیبہ یہاں، بہت خوبصورت، اتنا تو ہو لائے خوشبو سب ہے طیبہ یہاں، جان کنی میں جان بن جائے گی خوشبو مصطفیٰ۔ کہتا اچھا یار سن کرم اتنا تو فرما دیں، میں آپ کے روحانی طور پہ تو دور ہوں، مر رہا ہوں، تو صرف اتنا ایک کرم فرما دیں کہ صبح چلتی ہے مدینے کی، کہ صبح جو ہوا چلتی ہے مدینے کی، اس کو ایک گزارش کر دیں میری طرف سے کہ آپ کی خوشبو کو تھوڑا سا میرے پاس لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا تو ہو لائے خوشبو، اتنا تو کرم فرما دیں یا رسول اللہ، اب تو میں جا ہی رہا ہوں دنیا سے ان آسوں کے ساتھ، تو فرمایا اتنا تو ہو لائے خوشبو صبح طیبہ سے، صبح طیبہ سے، یہاں وہ خوشبو تو لا دے تھوڑی سی مجھے، جہاں کنی میں جان بن جائے گی خوشبو مصطفیٰ۔ فرمایا یہ تو جان کنی جو میں مر رہا ہوں، حقیقت میں جب آپ کی خوشبو آئے گی تو موت نہیں ہوگی بلکہ ایک عظیم جان میری بن جائے گی، دوبارہ زندگی مجھ میں دوبارہ آ جائے گی اس خوشبو سے۔ اور جس طرح باران رحمت میں ہے جانے سنگ دشت، یہ بڑا عمدہ شعر ہے، جس طرح باران رحمت میں ہے جانے شنگ دست، منتظر ہوں برسے مجھ پہ باران مصطفیٰ۔ اب یہ سنیں شاعر کے ایک عجیب انداز نے پیش کیا، کہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سنگ و دشت، یہ پتھر، یہ سوکھی گھاس، یہ سب کچھ جو ہیں بیکار پڑے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے منتظر ہوتے ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ تو گھٹائیں بھیج، ہوائیں بھیج، یہ برسیں ہم پر برسیں تو ہم تازہ ہوں، ہمیں زندگی آئے، ہم بھی درخت بنے، ہم بھی پھول بنے، ہم بھی کوئی سبز بنے، ہمارا بھی کوئی سبزہ ہو۔ تو یہ کہتا ہے شاید جس طرح باران رحمت میں ہے جانے سنگ و دشت، کہ جس طرح ان پتھروں کی، سوکھے درختوں کی جان کس کے اندر ہے؟ ان گھٹاؤں میں، ان بارشوں میں، وہ آئیں تو اس کو جان ملے نا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، منتظر ہوں برسے مجھ پہ باران مصطفیٰ۔ فرمایا میں بھی انہی پتھروں کے مانند ہوں، بالکل خشک پڑا ہوں، بے جان پڑا ہوں، لیکن مجھے وہ بارش نہیں چاہیے، وہ تو ان کو چاہیے، مجھے تو جو بارش چاہیے وہ کون سی چاہیے؟ بارش رحمت مصطفیٰ چاہیے۔
میری زندگی کا جو راز ہے وہ اس میں ہے. جس طرح پتھر ان کے ساتھ زندہ ہے اس بارش کے ساتھ، تو میری زندگی حقیقت میں یہ ہے کہ مجھ پر جب تک تیری رحمت کی بارش نہیں برسے گی میں زندہ نہیں ہو سکوں گا. اور پھر فرمایا کہ ہے شفا بس دید تیری اور بس کچھ نہیں. ہے شفا بس دید تیری اور بس کچھ بھی نہیں. میں مریض جاوداں تو جانے جانا مصطفیٰ. فرمایا کہ بھائی مریض تو ہوں اور بہت سخت مریض ہوں. میرا علاج ان گولیوں میں نہیں ہے، ان دواؤں میں نہیں ہے. میں بے ہوش بھی ہو جاؤں، میں گر بھی پڑوں، مجھے جو کچھ بھی ہے کسی حالت میں ہوں، میرا یہ علاج نہ کرو. میرا علاج یہ نہیں ہے. میرا علاج تو دراصل ایک ہے جو میں آپ ہی کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ آپ جانے جانا ہے. آپ تو جانوں کی جان ہے. آپ تو بے انتہا لوگوں ہم سے محبت کرنے والے ہیں. تو میں آپ کو اپنا راز بتاتا ہوں کہ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں لوگ مجھ پر، میری شفا سمجھ کے میرے علاج کرنے پر. مجھے بہوش نہ سمجھو، میں پھر بھی ہوش میں ہوں. مجھے بیمار نہ سمجھو، میں صحت مند ہوں. میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں. وہ کیا راز ہے شفا بس دید تیری. بس دیدار کرا دیں آپ. سبحان اللہ. ایک دفعہ آپ کا دیدار ہو جائے تو پھر یہ مریض نہیں رہے گا، بے انتہا صحت مند ہو جائے گا. اور بن گئے عشق محبت کے عجب روشن مینار. بن گئے عشق محبت کے عجب روشن مینار. بہ رہے تھے آنکھ سے جو بن کے یاد مصطفیٰ. عاشقوں کے جو آنسو، فرمایا کہ یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں. شاعر کہتا ہے کہ بن گئے عشق محبت اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں نکلے جو آنسو ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. یہ تو روشنیوں کے بہت بلند پلرز بن جاتے ہیں. آپ نہیں جانتے ان کی روشنی کتنی اونچی جاتی ہے اور ان کی روشنی کہاں تک پہنچتی ہے. ان آنسوؤں کی جو چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل بیکار آنسو ہیں، لیکن اگر وہی آنسو عشق محبت میں نکل گئے تو بہت روشن بلند مینار بن جاتے ہیں. کیوں کہ بہ رہے تھے آنکھ سے جو بن کے یاد مصطفیٰ. کیونکہ ان کے بہنے کا جو انداز تھا وہ کسی اور وجہ سے نہیں تھا، کسی وجہ سے مادی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، آپ کے عشق میں بے قرار ہو کے میری آنکھوں سے نکل پڑے. یاد ماضی ہے میرے جینے کا بس ایک حوصلہ. یاد ماضی ہے میرے جینے کا بس ایک حوصلہ. سوچ تیری فکر تیری اور دیار مصطفیٰ. سبحان اللہ. عاشق کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بھائی حقیقت میں جو زندہ ہوں نا، میں جو زندہ ہوں، میں زندگی کے قابل نہیں ہوں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے جدا ہو کر زندہ رہے، وہ زندگی کہاں. یہ زندگی کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کبھی، سبحان اللہ، اس نے بتایا کہ وہ جو کبھی ہم تیرے شہر کے اندر تھا میں، اور اس شہر کے اندر جس طرح میں سوچتا تھا، میں پھرتا تھا، اور تیری یادیں اور تیری کیفیات میرے ساتھ تھیں، اور تیرا شہر تھا. اس شہر کی یادوں سے، ماضی کی اس یادوں سے میں زندہ ہوں، ورنہ کبھی سے میں مر چکا ہوتا. اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ زندگی کا باعث بھی تو ہی ہے، کہ زندگی بھی تیری ان یادوں کی وجہ سے ہے جو میں تیرے ساتھ گزار رہا تھا. اگر یہ یادیں میرے پاس نہ ہوتی میں کب کا ختم ہو چکا ہوتا. پھر کہتا ہے شاعر، کہہ رہی ہے مشعلوں کی روشنی مژگاں پہ یوں. کہہ رہی ہے مشعلوں کی روشنی مژگاں پہ یوں. ڈھانپ لے گی حشر میں ہم کو ردائے مصطفیٰ. سنیے، کہتا ہے کہ یہ جو مژگاں کہتے ہیں پلکوں کی نوک، یہ پلکی ہوتی ہے نا، فارسی میں کہتے ہیں مژگاں. تو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مجھے ہر وقت روتے ہوئے، کبھی ہاتھوں کو ملتا ہوں، کبھی عینک اتارتا ہوں، کپڑوں سے پہنچتا ہوں، مجھے تو کام نہیں ہے. شاعر کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کسی چینٹی نے نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا. وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ جہاں بھی تیرا ذکر ہو جاتا ہے، جہاں بھی تیری بات ہو جاتی ہے، تو یہ آنکھیں میری چھلک پڑتی ہیں. آنکھیں میری چھلک پڑتی ہیں. اور جب کوئی آیت سنتا ہوں قرآن کی، اس میں تیری تعریف ہو رہی ہے، ایسی باتیں میں سنتا ہوں جہاں تیری تعریف ہے، مجھے مجمع سے سرکار نہیں، دشمن ہو یا دوست ہو، کوئی بھی جب تیرا نام لیتا ہے محبوب تو میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن میں اس کو روکنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ بہہ جائیں تو لوگوں میں بدنام نہ ہو جاؤں، تیری محبت رسوا نہ ہو جائے. تو جب میں ان کو ضبط کرتا ہوں تو وہ آنسو میری پلکوں پہ چمکنے لگتے ہیں، رک جاتے ہیں. کیا تخیل دیکھیں آپ شاعر کا کہ وہ آنسو جو ہیں میری پلکوں پہ آ کر رک جاتے ہیں، اور وہ چمک کے کیا بنتے ہیں، مشق. کہتے ہیں کہہ رہی ہیں مشعلوں کی روشنی، کہ یہ وہ آنسو نہیں رہے بلکہ یہ کیا ہے، پلر آف لائٹس بن گئے ہیں. مشعلیں کہتے ہیں کہ لیمپ آف لائٹ، جو روشنیوں کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا،
لیمپ اس کو کہتے ہیں، اس کو مشل کہتے ہیں. کہتے ہیں کہہ رہی ہیں مشلیں کہ جو آنسیں یا آنسو نہیں رہے بلکہ اس کے اندر روحانی وہ روشنی پیدا ہو گئی ہے دنیا نہیں دیکھ سکتی. ایسی روشنی پیدا ہو گئی ہے جو میری مزگاں پہ، میری آنکھ پلکوں کی نوک میں جمے ہوئے ہیں، ڈھانپ لے گی حشر میں ہم کو ردائے مصطفیٰ. اب یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو، یہ آنسو میرے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے، کیا ان کو میری آنسوؤں کا پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ ان آنسوؤں کا اثر یہ ہوگا جب میں حشر میں پہنچوں گا اللہ اکبر تو ان کی ردائے رحمت یعنی چادر رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. اسی مزہ آیا اپنا عشق بڑا ہے نا. یہ ہے نعت بڑی چیز. اور آخر میں شعر ہے جس کو کہتے ہیں مقطع. کہتا ہے کہ عجیب شعر ہے، میں کہاں توصیف میں، سبحان اللہ، میں کہاں توصیف میں اشعار لکھ پاؤں تیرے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی جرت ہے، کس کی جرت ہے اللہ اکبر کہ مخلوق کے اندر تیرا وہ مقام بعد از خدا بزرگ تو ہی کچھ قصہ مختصر، نہ اس کی رب کی کوئی تعریف کر سکتا ہے نہ مخلوق میں تیری کوئی تعریف کر سکتا ہے. انتہا ہے تیری تعریف کی، تو میں تجھے شعروں میں محدود کر دوں. اللہ اکبر یعنی کہ تیری شعروں اپنے اشعار کے اندر تیری تعریف کرنا تو ایسا ہے جسے قید کر لیا گیا تجھے. تو ایک وسیع چیز ہے، وسیع چیز ہے جس کی تعریف آ ہی نہیں سکتی زبان اور لفظوں میں، نہ اشعار میں آ سکتی ہے. تو شاعر کہتا ہے میں کہاں توصیف میں اشعار، میں کہاں توصیف میں اشعار لکھ پاؤں تیرے. میں کیسے لکھ سکتا ہوں تیری تعریف کے اندر اپنے اشعار کو؟ یہی نہ سمجھنا کہ جو میں نے اشعار لکھے ہیں کہ تیری تعریف میں لکھ چکا ہوں میں. نہیں یہ بات نہیں. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ روتے روتے بن گئی آصف سے ناتے مصطفیٰ. یہ تو میں رو رہا تھا تیری یاد میں جب تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں تڑپتے تڑپتے میں نے کیا لکھ دیا، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کو ادا کر دیا. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم سچی محبت عطا فرمائے. میرے بھائیو محبت ہوگی تو انشاءاللہ تباہ ایسی ہوگی کہ ہمیں کسی چیز سے بھی شرم نہیں آئے گی نبی پاس میں تباہ کرتے ہوئے. یاد رکھیں بہت سخت کمی ہے ہمارے میں، جس قدر دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. رکاوٹیں ہیں، نفس روکتا ہے، وجود روکتا ہے، حالات روکتے ہیں. سمجھ جاؤ کہ ہم اس وقت بہت دور ہیں محبت میں، اور جب یہ حقیقت کھلے گی تو بہت عجیب مقام پہ ہم ہوں گے. اٹھو بڑھو، ان جگہوں پر جاؤ، وہ اعمال کرو، ایسے لوگوں سے ملو جن کے سینے ان کے عشق کے اندر تڑپ رہے ہیں اور جل رہے ہیں. جب انشاءاللہ ہمیشہ آپ رکھیں کہ جب آگ کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو تپش ضرور لے کر جاتا ہے. تو جن سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ جل رہی ہے، شمع جل رہی ہیں، تھوڑی دیر بھی اس کے پاس جاگ بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کی تپش آپ کے سینوں میں اترنا شروع ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین.